بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نماز کی تشریح اور توضیح کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کی فضیلت اور نہ پڑھنے والوں کے لیے یعنی ترک نماز کرنے والوں کے لیے وعید اور سزا کا میں نے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد میں نے باجماعت نماز پڑھنے والوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی، اور باجماعت نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں کے لیے وعید اور سزا کا ذکر فرمایا۔ آج میں انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو جو پہلی دو باتیں میں نے کی کہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے والے، باجماعت پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، اب میں یہ بیان کروں گا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ ہمارا وجود اور ظاہر تو نماز میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا باطن نماز میں نہیں ہوتا، ہمارا خیال، ہمارا دل، دماغ نماز میں نہیں ہوتا۔ ہم نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں، صحیح طرح وضو کرتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر اسی طرح پوری نماز ہم پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں دعا پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، سب کچھ ہم پڑھتی بھی ہیں، نماز بھی 5 پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں ظاہراً ہوتی ہیں اور باطناً جو ہے نا وہ ہماری نماز میں کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری نماز قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، ہماری نماز کامل اور مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لانا چاہیے۔ کہنے والے نے خوبصورت کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور یہی بات ہے، یعنی اذان تو 5 دفعہ ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، اسی طرح نمازی بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو بلال والی روح ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ نماز میں نہ اذان۔ تو اس لیے ہمارے نماز بھی ہماری ہونی چاہیے اور اذان بھی ہونی چاہیے تو حضرت بلال والی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جب ہم پڑھیں، جس طرح ہم رکوع، سجدے، قیام، تشہد کر رہے ہوتے ہیں، نماز زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، تو اسی طرح ہمارا ظاہر اور باطن دونوں نماز میں ہو، تاکہ دیکھنے والا جب دیکھے تو اس طرح وہ جو نہیں پڑھتا تھا نا پہلے سے وہ دیکھے، وہ یہ نہ کہے کہ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً تو نماز اچھی پڑھتے ہیں لیکن باطناً ان کا خیال نہیں ہوتا، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہراً باطناً دونوں طرح کی توجہ نہیں ہوتی، ظاہراً وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والی کی بھی جو ہے نا وہ دل نہیں رہتا کہ میں بھی نماز پڑھوں۔ اگر کوئی آدمی دیکھ لے نا جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اگر ظاہراً جلدی پڑھنے والوں کو جس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے اس کو دیکھ لے گا تو وہ کہے گا کہ نماز پڑھنا جو ہے نا اگر ایسی ہی پڑھنی ہے تو پھر نہ پڑھنا بہتر۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لانا چاہیے۔ جو لوگ نمازوں میں خشوع اور خضوع لاتے ہیں نا، رب العالمین لا ریب کتاب قرآن مقدس میں 18ویں پارے کی شروع میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ۔ کون سے ایمان والے؟ کیوں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ حضرت ابن عباس منع کرتے ہیں، خاشعون ہے ساکنون، خائفون ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، گڑ گڑانے والے، پست ہونے والے اور گڑ گڑا کر نماز پڑھنے والے۔ فرمایا یہ نمازی جو کامیاب ہو، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے کامیاب ہو۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح وہ ظاہراً اور باطناً نماز پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں نماز کے اندر ہوتا ہے، ان کو نماز کا معنی مفہوم سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نماز میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں نماز میں خشوع خضوع ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ذرا یہ تو سوچیں کہ کس کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، ہم رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہیں، ذوالجلال والاکرام کے دربار میں کھڑے ہیں، مؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر دربار میں کھڑے ہیں، رحمان رحیم کریم غفور اس کے دربار میں ہم کھڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی نمازوں میں کیا کرنی ہے، ہم نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نماز اگر دیکھی جائے نا تو کبھی خشوع اور خضوع سے کبھی خالی ہی نہیں ہوا کرتی۔ ان کی نماز تھی اصل ظاہر اور باطن دونوں نماز کے اندر، چاہے تیر برس جائیں۔ آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کل کے اس نماز کے درس میں کہ کس طرح صحابہ کرام کی نماز ہوا۔
सहाबा किराम की नमाज़ें खुशू और खुजू से खाली नहीं हुआ करती, और हमारी नमाजों में खुशू और खुजू कभी हुआ ही नहीं करती। और जब हमारी नमाजों में खुशू और खुजू नहीं होती ना, तो रब्बुल आलमीन फिर ऐसी नमाज पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत हो नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाज पढ़ने वाले जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो नमाज पढ़ने वाले, वो लोग जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम नमाज ऐसे पढ़ें, नमाज भी 5 वक्त की अदा करें, 5 जमात भी हो, फिर खुशू और खुजू से नमाज अगर होगी ना, तो फिर हमें हमारी नमाज का फायदा होगा। अल्लाह मुझे भी ऐसा नमाजी बनाए जिसके अंदर खुशू और खुजू हो, और अल्लाह सामिईन को भी खुशू और खुजू से नमाज पढ़ने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।